السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون. ناظرین تین موضوعات پر بات کریں گے آج. سب سے پہلے بات کریں گے شفیق امینی صاحب، جو کہ بڑے عرصے سے غائب تھے. وہ منظر عام پر آ گئے ہیں اور انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی دیا ہے اور ایک مجلس کو خطاب بھی کیا ہے. دوسری بات کریں گے جو سہیل خان آفریدی ہیں سی ایم کے پی کے، انہوں نے مریم نواز کو ایک ڈائریکٹ لیٹر لکھا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. اور تیسری بات کریں گے جو آج یوم سیاہ تھا پارٹیز کی طرف سے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اس سے پہلی مرتبہ ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کریں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کی جو لائک اور سبسکرپشن ہے وہ ہمیں موٹیویشن دیتی ہے، ہمیں موٹیویٹ ضرور دیا کریں. چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. ناظرین، شفیق امینی صاحب جو کہ تحریک لبیک پاکستان کی مجلس شورا کے رکن ہیں، مرید کے سانے کے بعد وہ منظر عام پر نہیں تھے. البتہ ان کا ایک دو مرتبہ پیغام آیا تھا، لیکن آج باقاعدہ طور پر انہوں نے چار سدہ میں ایک محفل تھی جو کہ ثانیہ مرید کے جو شہداء تھے ان کے دعا کے لیے کوئی محفل سجائی گئی تھی. اس محفل میں وہ پہنچے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ اس محفل سے خطاب کیا ہے اور ساری ڈیٹیلز اس محفل میں انہوں نے رکھ دی ہے کہ کس طرح قادیانی لابی کو خوش کرنے کے لیے حکومت پنجاب نے ثانیہ مرید کے برپا کیا اور ظلم اور فسطائیت کا مظاہرہ کیا، اور قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کو بین بھی کروایا. سب سے پہلے آپ شفیق امینی صاحب کی وہ بات سن لیں. تاسو یقین وکړئ زه کوم چې دا د تاریخ بدترین ظلم دی چې په دې وخت کې په لبیک باندې کیږي، او دا بل څه نه دي، دا د قادیانیت زور دی باسي چې کوم قادیانیت ته د حضور د عاشقانو نه کټولی او صاحب څو ته یې پرېښودی، هماغه زور باسي که د هغوی ګنخانې ورانې شوې وې نو د هغې په بدل کې زموږ کورونه تاسو ته نصیب خیرات اللہ کریم جل جلالہ و تاسو تعالی علی مبارک خدای زمین میں محبت نصیب ہو کر آمین. جی ناظرین، پشتو زبان میں تھی، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آئی، لیکن کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہیں اور انہوں نے ظالم حکمرانوں کو جھنجھوڑا ہے، لیکن ان کو جھنجھوڑنے سے اثر نہیں ہوگا جب تک کہ ان کے خود کے اوپر یہ باتیں نہیں بیتیں گی. اب اگلی بات کرتے ہیں. سہیل آفریدی نے مریم نواز کو جو لیٹر لکھا ہے پرسنلی، اس لیٹر میں 2-3 باتیں اس نے واضح طور پر لکھی ہیں جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور انہوں نے یہ کہا ہے، ڈائریکٹ خط لکھا ہے، پہلے تو چلے زبانی باتیں تھیں یا جو بھی تھی، اب انہوں نے خط لکھا ہے کہ ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. میں کافی مرتبہ اڈیالہ جیل عمران خان سے ملنے کے لیے گیا ہوں اور میں ایک الیکٹڈ سی ایم ہوں، اس کے باوجود بھی میرے ساتھ یہ رویہ برتا جا رہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے پاس عدالتی احکامات ہیں، عدالت کے آرڈرز موجود ہیں، اس کے باوجود میری ملاقات نہیں کروائی جاتی. آپ اندازہ کریں کہ ایک صوبے کا جو ہے وہ سی ایم ہے اور 4.5 کروڑ لوگوں کی وہ نمائندگی کرتا ہے، اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا، اور عدالت کے حکم پر. ان عدالتوں کی کیا اوقات رہ گئی ہے ایک ایس ایچ او کے سامنے؟ ایک تھانے کا ایس ایچ او ہے، 13 اسکیل کا ملازم، وہ جو ہے عدالتی احکامات کو پاؤں کے تلے روند رہا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ اس نے آج خط میں لکھا ہے سہیل آفریدی نے کہ جی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور ہمارے پاس عدالتی آرڈرز بھی موجود ہیں، ہمارے وکلاء کو نہیں ملنے دیا جا رہا. یہ انہوں نے ساری باتوں کا ذکر کیا ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ عمران خان کی بہنیں جو ملاقات کے لیے آئی تھی، ان کے ساتھ پولیس نے جو سلوک کیا ہے، ان کے اوپر جو تشدد کیا ہے اور ان کو مارا پیٹا اور گھسیٹا ہے روڈوں پہ. ایک سابقہ وزیر اعظم پاکستان کی بہنیں تھیں اور ایک پرامن شہری تھی.
ان کا سیاست سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تو صرف محض اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گئی تھی، لیکن آپ کی پولیس نے اس فسطائیت کا مظاہرہ کیا اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے۔ اس کو بھی آپ دیکھیں۔ اب دیکھیں مریم نواز اس کے اوپر کیا جواب دیتی ہے۔ ظاہر ہے اس نے کوئی تو جواب دینا ہے۔ مریم نواز کی اگر میں بات کروں تو آپ کو یاد ہوگا علی امین گنڈا پور نے بھی ایک مرتبہ مریم نواز کو کہا تھا کہ میری عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، اور مریم نواز نے کہا تھا ٹھیک ہے میں آپ کی ملاقات کروا دوں گی، لیکن انہوں نے جب اوپر بات کی اداروں سے، باقی لوگوں سے، وہ مریم نواز ملاقات نہیں کروا پائی علی امین گنڈا پور کی، جو انہوں نے کہا تھا کہ میں کروا دوں گی۔ تو ظاہر ہے اب بھی انہوں نے اپنا کوئی موقف اپنانا ہے، یہی کہنا ہے کہ جی میں بے بس ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتی، یا اڈیالہ جیل جو ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، یا اڈیالہ کے جو ایس ایچ او ہیں وہ میرا حکم نہیں مانتے۔ ظاہر ہے اب جو بھی بیان آئے گا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، امید ہے کہ بہت جلد کوئی جواب آ جائے گا۔ اس کے علاوہ چلے آپ تھوڑی سی وہ جو بات چیت ہے آج جو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا تھا، اس کی میں آپ کو ویڈیوز دکھاتا ہوں، یہاں پر کلپس آپ دیکھیں، اس کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے۔ ظلم اور نہ ظلم کو قبول کرو۔ اس وقت پاکستان ظلم و ستم کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ آپ پر ظلم ہوا پیکا ایکٹ کے ذریعے، عدلیہ پر ظلم ہوا 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، پارلیمنٹ پر ظلم ہوا زبردستی ان سے آئینی ترامیم کروا کر، اور رات کے اندھیرے میں پارلیمنٹ کے نمائندوں کو اٹھا کر۔ اس وقت الیکشن کمیشن پر ظلم ہوا ہے، ایسے لوگ بٹھائے گئے ہیں جو فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے والے نہیں ہیں۔ پاکستان کے عوام پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، ان کی ثروت جو صدیوں سے ان کے پاس تھی، ہزاروں سالوں سے تھی، ان سے چھینی جا رہی ہے۔ ناامنی کا ظلم، بے روزگاری کا ظلم، معاشی ظلم، سماجی ظلم، ہر طرف ظلم و بربریت ہے۔ ہمیں دو دستور قابل قبول نہیں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، اس ملک میں جو جبر کا ماحول ہے، جو پولیٹیکل ریپریشن ہے، یہ اب انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور اس انتہا میں یہ ہمارے اوپر، ہمارے کندھوں کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم باہر نکلیں، اس کو رد کریں، جتنا جس کے اختیار میں ہے۔ اگر کوئی زبان سے کر سکتا ہے تو وہ زبان سے کرے، اگر کوئی قدم اٹھا کر کر سکتا ہے تو وہ قدم اٹھا کر کرے۔ آج کے دن یہ احتجاج کی صرف ابتدا ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے سامنے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے احتجاج کیا۔ آج یہاں پر اور ملک بھر میں اس وقت ریلیاں ہو رہی ہیں، ملک بھر میں کارکنان اسی طرح احتجاج کر رہے ہیں پرامن طریقے سے، اور انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور حکومت کو ہم ایک واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اس جبر کے ماحول کو ہم رد کرتے ہیں۔ یہ حکومت عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، اور اس نمائندہ حکومت کو مزید حکومت میں رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ آئین پہ حملہ اور اس چور، پہلے ہم چور کہتے تھے، ہم پہ الزام تھا کہ یہ شریف لوگوں کو چور کہتے ہیں۔ کل کے اخبارات میں ان کے سب سے بڑے ماما آئی ایم ایف نے اعلان کیا ہے کہ یہ چوروں کی حکومت ہے۔ آئی ایم ایف نے اعلان کیا ہے کہ پتہ نہیں کتنے 100 ارب روپے انہوں نے کھائے ہیں، کتنے ہزار ارب، 5,000 ارب روپے، 5,000 ارب روپے ڈکار کے، جھوٹ کی حکومت بنا کے، دوسروں کے مینڈیٹ چھین کے، ان کی اقلیتوں کی سیٹیں بے حریت ججز کے ذریعے لے کے حکومت پہ قابض ہوئے، اور پاکستان کے وفادار بن کر ہماری پارلیمنٹ کو باج بنا دیا، ہمارے آئین کو، ہمارے پیکا ایکٹ آپ کو، اور ہماری اس کو۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ تمام پارٹیوں کے جو رہنما تھے، وکلا تنظیمیں تھیں،
انہوں نے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو شرکاء تھے، جو 10 پارٹیاں اب کٹھی ہو گئی ہیں اس 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف اور اس فسادیت کے خلاف، ان کے جو رہنما تھے جس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی بات کی ہے، محمود خان چکزئی صاحب نے بھی بات کی ہے، اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی بات چیت کی ہے، اور ایک بہت بڑا انہوں نے جو ہے وہ ایک واک کی ہے۔ جمعے کی نماز کے فوراً بعد فیصل مسجد سے نکلتے ہی انہوں نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا اعلان بھی کیا ہے، اور حکومت کو 27ویں ترمیم واپس لینے کے لیے بہت سخت ٹائم دینے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اس تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کال پر آج پورے پاکستان میں لوگ نکلے، وکلاء نکلے، جج نکلے، سول سوسائٹی کے لوگ بھی نکلے، پی ٹی آئی کے لوگ اور ان پارٹیوں کے لوگ بھی نکلے۔ یہ ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا ہوگا ایک میں کہ پشاور بال کے جو وکلاء ہیں وہ بھی آئین کی بحالی کے لیے میدان عمل میں آ چکے ہیں۔ امید ہے کہ یہ 27ویں ترمیم جو ہے یہ بہت جلد واپس ہو جائے گی اور حکومت بیک فٹ پہ چلی جائے گی۔ اگر نہیں جاتی تو اس کی دوسری صورت یہی ہے کہ حکومت گر جائے گی، حکومت کے مزید چلنے کے آثار نظر نہیں آتے، کیونکہ عدلیہ مکمل طور پر کولیپس کر چکی ہے، عدالتی نظام کا بھٹا بیٹھ گیا ہے۔ اب انصاف والی بات ختم ہو گئی۔ اس پاکستان کو سعودیہ طرز یا چائنا طرز کا ایک ملک بنایا جا رہا ہے جہاں ٹوٹل بادشاہت والا نظام ہو، کوئی بھی بندہ بول نہ سکے، ایسا نظام اس ملک میں لایا جا رہا ہے یا لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب 28ویں ترمیم کی بھی باتیں شروع ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے پہلے عوام اور وکلاء اور سول سوسائٹی، پی ٹی آئی اور باقی جماعتیں سب 27ویں ترمیم کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ دیکھتے ہیں آگے مستقبل کیا بنتا ہے 27ویں ترمیم کا۔ جی فرینڈز، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔